یہ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک شہر میں ایسی قوم آباد تھی جو اللہ واحد کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو پوجتی تھی۔ انہی کے درمیان اللہ کے نبی حضرت ابراہیم رہتے تھے۔ ان کا دل یہ دیکھ کر کڑھتا تھا کہ لوگ عقل استعمال کیے بغیر پتھروں کے آگے سر جھکا رہے ہیں۔ وہ اکثر اپنی قوم سے کہتے، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ مگر وہ قوم اپنے باپ دادا کے اندھے عقیدے پر قائم تھی اور ان کی ایک نہ سنتی تھی۔ پھر ایک دن شہر کے تمام لوگ ایک بڑے میلے میں شرکت کے لیے شہر سے باہر چلے گئے، اور حضرت ابراہیم نے جانے سے انکار کر دیا اور شہر ہی میں رک گئے۔ جب پورا شہر خالی ہو گیا تو حضرت ابراہیم سیدھا قوم کے سب سے بڑے مندر میں داخل ہوئے۔ وہاں ہر طرف بت ہی بت رکھے تھے۔ انہوں نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور سب سے بڑے بت کے علاوہ باقی تمام چھوٹے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب سب بت توڑ دیے تو انہوں نے وہ کلہاڑی سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی اور وہاں سے چلے گئے۔ شام کو جب لوگ میلے سے واپس آئے اور اپنے خداؤں کا یہ حال دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ وہ چیخنے لگے، قوم کے لوگ غصے سے چیخنے لگے اور کہنے لگے، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ کسی نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان ابراہیم کو ان بتوں کا ذکر برائی سے کرتے سنا تھا۔ فوراً حضرت ابراہیم کو سب کے سامنے پکڑ کر لایا گیا اور ان سے پوچھنے لگے، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے بڑے اطمینان سے ہجوم کی طرف دیکھا اور جواب دیا، نہیں، بلکہ یہ سب ان کے اس بڑے سردار نے کیا ہوگا۔ یہ دیکھو، کلہاڑی بھی اسی کے پاس ہے، اسی سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ یہ سن کر سب کے سر شرم سے جھک گئے۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم خود ہی ظالم ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ بول نہیں سکتے۔ قوم کے لوگ حضرت ابراہیم سے بولے، تم تو جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم فرمانے لگے، تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو خود اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ حضرت ابراہیم نے انہیں ان کی اپنی عقل سے ہی شکست دے دی تھی۔ یہ خاموش دلیل ہزاروں الفاظ سے زیادہ طاقتور تھی۔ تو عزیزو، یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ حقیقی طاقت صرف اللہ واحد کے پاس ہے، اور حضرت ابراہیم نے یہ ثابت کر دیا کہ عقل اور ایمان اندھی تقلید سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں۔ عبادت کے لائق صرف وہ ذات ہے جس نے ہمیں اور اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، نہ کہ وہ جنہیں خود انسان نے تراشا۔ اور آخر میں، اگر آپ کو یہ قرآنی واقعہ پسند آیا ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔